کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو ذمہ داری کے باوجود کیسے وقت دے سکتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے بیمار والدین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی عظیم شخصیات بھی موجود ہیں جو بنا کسی مقصد کے ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں؟ آئیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ ایک پولیس افسر اپنی آپ بیتی سناتا ہے کہ میں 1996 میں لاہور میں SHO تھا۔ میرے والد بہت بیمار تھے اور میں نے انہیں سروسز اسپتال میں داخل کروا دیا۔ سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد اسپتال میں اکیلے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ الٹیاں کرنے لگے۔ میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ 2 مریضوں کا کمرہ تھا اور ان کے ساتھ دوسرے بیڈ پر ایک اور مریض داخل تھا۔ اس مریض کا اٹینڈنٹ موجود تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے ڈسٹ بین اور تولیہ لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگا۔ وہ ساری رات ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا۔ اس نے انہیں قہوہ بھی بنا کر پلایا اور ان کا سر اور بازو بھی دبائے۔ صبح ڈاکٹر آیا تو اس نے اسے میرے والد کی کیفیت بتائی اور اپنے مریض کی مدد میں لگ گیا۔ میں 9 بجے صبح وردی پہن کر تیار ہو کر والد سے ملنے اسپتال چلا گیا۔ ابا جی کی طبیعت اس وقت تک بحال ہو چکی تھی۔ مجھے انہوں نے اٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ رات میری اس مولوی نے بڑی خدمت کی۔ میں نے اٹینڈنٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا انسان تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے 500 روپے پکڑانے لگا۔ وہ کرسی پر کسمسایا، لیکن میں نے رونت بھری آواز میں کہا، لے مولوی، رکھ یہ رقم، تیرے کام آئے گی۔ وہ نرم آواز میں بولا، نہیں بھائی، نہیں، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ میں نے نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے واپس نکالے اور میرے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیے، جبکہ میں اسے کندھے سے دباتا جا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا۔ میں اسے بار بار مولوی چھڑ، ضد نہ کر، رکھ لے، تیرے کام آن گے کہہ رہا تھا، مگر وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ میں فارغ تھا، لہٰذا میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا۔ آپ لوگ بس میرے لیے دعا کر دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں باز نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں ہر صورت اسے پیسے دے کر رہوں گا۔ پولیس افسر رکے، اپنی گیلی آنکھیں اور باری گلا صاف کیا اور پھر بولے، انسان جب طاقت میں ہوتا ہے تو یہ معمولی باتوں پر ضد باندھ لیتا ہے، یہ ہر صورت اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بھی پیسے دینے کی ضد بنا لی تھی، مگر مولوی مجھ سے زیادہ ضدی تھا، وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں اس کی جیب میں پیسے ڈالتا تھا اور وہ نکال کر کبھی میری جیب میں ڈال دیتا تھا اور کبھی ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا۔ میں نے اس دنگا مشتی میں اس سے پوچھا، مولوی یار تم کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مجھے اپنا کام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اب بھی اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی ضد بنا لی۔ میں اس سے بار بار اس کا کام پوچھنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر ٹالنے کے بعد بتایا، میں کچہری میں کام کرتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ کسی عدالت کا اردلی یا کسی وکیل کا چپڑاسی ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر 500 روپے اس کی مٹھی میں دے کر اوپر سے اس کی مٹھی دبا دی اور پھر رونت سے پوچھا، مولوی تم کچہری میں کیا کام کرتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا اور پھر میرے والد کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آواز میں بولا، مجھے اللہ نے انصاف کی ذمہ داری دی ہے، میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، کیا کہا؟ تم جج ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئے اور میرا وہ ہاتھ جو میں نے 15 منٹ سے اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا وہ اس کے کندھے پر ہی مجمد ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آواز حلق میں فریز ہو گئی۔
मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अब क्या करूं। जस्टिस साहब ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने कंधे से उतारा, खड़े हुए, झुककर फर्श से 500 रुपए उठाए, मेरी जेब में डाले और फिर बड़े प्यार से अपने मरीज की तरफ इशारा करके बताया, ये मेरे वालिद हैं और मैं सारी रात इनकी खिदमत करता हूँ, इनका पहाना तक साफ करता हूँ। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं और इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, लिहाजा मैं इन्हें अपना वालिद समझकर इनकी खिदमत करता रहा। इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर मैं शर्म से जमीन में गड़ गया, क्योंकि मैं सिर्फ SHO था और मेरे पास वालिद के लिए वक्त नहीं था। मैंने इन्हें अकेला अस्पताल में छोड़ दिया था, जबकि हाई कोर्ट का जज पूरी रात अपने वालिद के साथ साथ मेरे वालिद की खिदमत भी करता रहा और इनकी उल्टियां भी साफ करता रहा। मेरे लिए डूब मरने का मुकाम था। मैं इनके कदमों में झुक गया, मगर इस अजीम शख्स ने मुझे उठाकर सीने से लगा लिया। नाजरीन, इस वाक़ये से हमें बहुत अहम सबक मिलता है। हम सबको चाहिए कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि नाजरीन के लिए आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अहम मौजू आपके साथ शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।